لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات آئی تھی بطور خاص کہ انسان موت کا اقرار کرتا ہے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اقرار نہیں. دیکھتا ہے کہ سب مر رہا ہے، مرنے کا یقین ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ کوئی دوبارہ زندہ تو نہیں ہو رہا ہے، اس مناسبت سے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار. حالانکہ اللہ نے اس کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، اس مقررہ وقت سے پہلے تو زندہ ہونا ہے. اس کے لیے خواہ کی باتیں کرنا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں سرگل جائیں گی، دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پرکھا آبا اجداد بہت پہلے جا چکے، ان میں سے کوئی تو زندہ ہو کے آیا نہیں. قرآن نے اس کی تردید کرتے ہوئے صرف اتنا کہا ہے، ہاں تم ابھی اس کے ماننے سے انکاری بنے ہوئے ہو، لیکن کل ذلت و خالی کے ساتھ تم کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. اس وقت میں تمہیں یقین ہوگا کہ واقعی قیامت کا انکار کتنا خطرناک تھا. ایک جھٹکا ہو، ایک آواز ہو، نتیجتاً ایک زلزلہ پیدا ہو، زمین کے اندر کی ساری چیزیں باہر. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان يومئذ تحدث اخبارها بان ربك هو على كل شيء. سورہ پڑھ جائیے، قیامت کا ہلکا سا نقشہ. زمین کی ساری چیزیں باہر آئیں. انسان بولے گا اس زمین کو کیا ہوگی، تو زمین گواہی دے گی کہ ہم کو کچھ ہوا نہیں. اللہ نے جو دفینہ، جو خزینہ اور خزانہ امانت کے طور پر ہمارے پیٹ میں داخل کیا تھا، اس کا مطالبہ ہو رہا ہے. ہم اس کو اگل کے اور نگل کے دیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، وہاں دیکھنے کے بعد انسان کہ یا ویلنا ھذا یوم، ہائے افسوس. جس کا انکار کرتے وہ دن تو آ گیا. اقرار کرتے تو فائدہ رہتا ہے، اب انکار تو کرتے کرتے آ گیا، اب کیا ہو؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی فیصلے کا دن ہے، اس کا تم جھٹلائے کرتے. اب فیصلہ کیا ہوگا ہمارے سامنے. آگے کیا آگے میں ہے احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، جمع کرو، حاضر کرو سارے ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو، دوست بندھوؤں کو، وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور ان تمام کو بھی جنہیں اللہ کے علاوہ یہ لوگ پوچھتے تھے. جمع کر کے کیا کیا جائے گا؟ ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، کفر کرنے والا، شرک کرنے والا سب جمع ہو جائے. ان کے ہم نوا، ان کے ساتھی، دوست احباب جمع ہو جائے. اللہ کے علاوہ جن جن کو پوجا تھا ان تمام کو بھی جمع کیا جائے. اگر کوئی انسان اپنا پوجا کروایا تھا وہ انسان کو بھی کھڑا کیا جائے، اور وہ پتھر، وہ مورتیاں، وہ مجسمے
جن کو دنیا میں پوجا جاتا ہے ان تمام کو اللہ نے کہا کہ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کے ایندھن یا جلاون یا تو لوگ ہیں یا تو پتھر ہیں۔ لوگ سے مراد جہنم میں جانے والے لوگ، اور پتھر سے مراد وہ پتھر جن کو لوگوں نے مجسمہ بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ تو جن جن کو لوگوں نے اللہ کے بالمقابل پوجا تھا، اللہ کا حکم ہوگا ان تمام کو جمع، یعنی عابد اور معبود دونوں کو جمع۔ جس نے عبادت کی غیر اللہ کی اسے جمع کرو، اور غیر اللہ کی جس غیر اللہ کی عبادت دنیا میں کی گئی ان کو بھی جمع۔ اب سب ایک ساتھ فرمان الہی ہوگا فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان تمام کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ یہ ظالم ہیں، یہ کافر ہیں، یہ متکبر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ بدکار ہیں، فاسق و فجار ہیں، اور ان کے جتنے ساتھی لوگ ہیں تمام کو، اور اللہ کے علاوہ جن جن کو نہ پوجا ان کو بھی کیا کہا جائے گا؟ بائیں طرف ہٹا دیا گیا۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جہنم کے راستے کی طرف ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب جہنم کے قریب پہنچ گئے، ابھی جہنم میں گئے نہیں۔ وَقِفُوهُمْ، اللہ کا حکم ہوگا ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سبھی سوال کیا۔ فیصلہ تو ہو گیا کہ جہنم میں جانا ہے، اب تو جانا ہی جانا ہے، اب کیا پوچھنا؟ ذلت و خواری میں اضافہ کرنے کے لیے کہا تھا کہاں ہے تمہاری عقل؟ تم جس پہ تکیہ اور بھروسہ کیے بیٹھے تھے وہ بھی تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ چھڑانے والا، کوئی بچانے والا، کوئی محمود کرنے والا تو نہیں ہے۔ سوال کیا ہوگا؟ وقفوہم، ان تمام کو روکے رکھو، کھڑا کرو، ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان تمام سے پوچھا جائے گا۔ سوال کیا ہوگا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایک دوسرے کی آج مدد نہیں کرتے ہو؟ تم تو کہہ کے رکھے تھے کہ ہمارا دامن تھام لو بیڑا پار کرا دیں گے، اور تمہارا نظریہ عقیدہ ہے کہ فلاں فلاں کا دامن تھام لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہ تم اس کو بچا پا رہے ہیں نہ تم کو بچا پا رہے ہیں۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن یہ سب کے سب پوری وفاداری دکھائے۔ جیسے مجرم بڑا کرتا ہے، اتراتا بہت ہے، لیکن جب دیکھا کہ پکڑے گئے ہیں، اب سزا کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو بڑی منت و سماجت کی کسی طرح چھوڑ دیا، جو کہیے ماننے کے لیے تیار۔ تو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو کر ایسے جہنمی انسان پوری وفاداری اور فرما برداری دکھائیں گے کہ ایک چانس دیجیے، ایک موقع دیجیے۔ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ فرجعنا، ہمیں دنیا میں ایک بار بتا، نعمل صالحا، ہم اچھا عمل کریں، انا موقنون، ہم یقین دلاتے ہیں۔ جب سوال جواب ہوگا کہ تمہاری مدد کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے، اب وہاں وفاداری کریں گے، منت و سماعت کریں گے، بچنے بچانے کی تدبیریں اور راستے کھوجیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں کا بعض کی طرف متوجہ ہو کے سوال و جواب کریں گے۔ ایک پیر ہے، دوسرا مرید ہے، ایک عابد ہے، دوسرا معبود ہے، ایک بھٹکا ہوا دوسرا بھٹکانے والا ہے۔ اب دونوں میں سوال جواب، کیا آپ کے کہنے کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے، آپ کا راستہ پکڑے، آپ کے نقشے قدم پر چلے، جہنم جا رہے ہیں؟
تو ان کا جواب ہوگا ہم تم کو زبردستی تو منع نہیں کیا تھا اللہ کی عبادت سے، ہم شرک کرنے پہ تم کو لگایا بھی نہیں تھا، ہمارا زور تو تم پہ تھا نہیں، تم تو خود ہی ایسی حرکتیں کر رہے تھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں کا بعض کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرتے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہیں گے یقیناً تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے ہیں، مراد خیر کی راستے پر، خیر کی راہ میں تم کو روکے تھے، اٹک گئے تھے، نہیں کھڑے تھے، ہم خیر کا راستہ چلنا بھی چاہ رہے تھے، اسی طرف سے آ کر رکاوٹ بن گئے تھے۔ یہ مرید لوگ اپنے اپنے پیروں سے کہیں، جن کے چکر میں پڑ کے گمراہ ہوئے، ان گمراہ کرنے والوں سے کہیں گے کیا؟ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہ تم تو ہمارے پاس دائیں جانب سے آ رہے، یا بھلائی اور خیر کے راستے پہ تم کھڑا ہو کر ہمیں اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتے، ہم تو سوچے تھے کہ آپ کی خدمت میں آئیں گے، آپ کے پاس رہنے کے لیے کوئی دین سیکھیں گے، لیکن آپ نے دین کے نام کو کچھ اور ہی سیکھا دیا۔ ہم خیر سمجھ کے آئے تھے، آپ کو بابرکت سمجھ کے آئے تھے، آپ سے دینی تبرک لینے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہمارا پورا ستیاناش کر۔ قالوا بل لم تکونوا، پیر صاحب کہیں گے تو پہلے سے ایمان لانے والے تھے، وما كان لنا عليكم من سلطان، ہمارے اختیار میں تو کوئی زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تو خود ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ یہ مکالمہ، یہ گفت و شنید، یہ بات چیت، یہ آپس میں تکرار، پیر اور مرید کا، اتباع کرنے والے اور جن کی اتباع کرنے والے۔ بہت سے لوگ صرف بھٹکتے اسی معنی کر کے کہ کسی کا سہارا پکڑ لیا اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بس بیڑا پار ہے، فلاں کا دامن تھام لیں گے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کا پولیس سمجھا اور دنیا کی انتظامیہ باور کیا کہ کسی کا سورس فون آئے گا چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جب وہ فرشتوں کی کسٹڈی میں ہوگا اور اس کی پکڑ اور دھکڑ سے دوچار ہوگا، وہاں کسی کی سنوائی نہیں ہے۔ اس موقع پر انسان کیا کہے گا؟ آپ کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ وہ کہیں گے ہم تو ذمہ دار خود نہیں، ہم تم کو زبردستی تو راستہ برائی نہیں لگائیں، میرا زور تو تم پر چلتا نہیں ہے، کہ تم کو اچھا لگا ہمارے پاس آئے، ہم اپنی دنیا مگن میں تم اسی میں مگن ہو گئے، اس کے ذمہ دار تم کو کون کا میرے پاس آئے؟ وما كان لنا عليكم من سلطان، ہمارا اختیار تم پر کچھ نہیں، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ سرکشی کرنے والے لوگ تم تھے۔ فحق علینا قول ربنا، تو ہم پر ہمارے رب کا قول صادق آ گیا، حجت تمام ہو گئی۔ کیا؟ چونکہ ہم نے بھی غلطی کی، تم نے بھی غلطی کی، اب اس غلطی کی سزا تو بھگتنا ہی ہوگی۔ انا لذائقون، ہم تو مزہ چکھنے والے، سزا کا مزہ چکھنے والے، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنے والے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، اچھا ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، ہم تو پہلے سے گمراہ تھے، تم نے میری گمراہی کا پتہ کیوں نہیں لگایا؟ ہماری چمتکاری کو دیکھ کے ہماری خدمت میں حاضری دے دی ہے، اس کی ذمہ دار ہو تم ہو۔ میرا شہرہ ہو گیا، میری شہرت ہو گئی، میرا نام ہو گیا، فلاں صاحب اور فلاں پیر صاحب اور فلاں بزرگ صاحب ہے اور فلاں تذکرہ میرا ہوا، تم نے کچھ تحقیق نہیں کی، ہماری خدمت میں آ گئے، ظاہر سی بات ہم خود گمراہ تھے، تم کو سیدھا راستہ کہاں سے دکھلائے؟ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اسی راستے میں تم نے ہمارا دیکھا دیکھی کیا، ہم بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ وحق علینا قول ربنا
انا لذائقون، ہم پر ہمارے رب کی بات صادق آ گئی، ہم سب کے سب سزا کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ کیوں؟ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا اس لیے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج کے دن یہ سب کے سب عذاب میں مشترک ہوں گے، عذاب میں حصہ دار، کہاں پیر اور کہاں مرید، کہاں عابد اور کہاں معبود، یہ سب ایک ساتھ جمع ہے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ دنیا میں بڑی لنتراریاں بتائی، حضور مچل جائیں گے، مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا، دامن ہمارا تھام کو بیڑا پار ہو جائے گا، کسی پیر کا مرید بن جائے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ پٹی بڑھا کے رکھا ہے۔ کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ ناتا جوڑ لو، نسبت پیدا کر لو، انتظام کر لو، منکر نکیر میں تم سے سوال نہیں کرنا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو آج کے دن سب کے سب عذاب میں مشترک ہوں گے برابر۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، وجہ کیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یہ لوگ تکبر کرتے ہیں، خبر پرستی کی جڑ کاٹنے والی آئے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہا جائے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تو چاہیے، وسیلہ سارا پتیلہ میں چلا گیا، کھاؤ پیو موجہ مستی، کچھ اللہ کے سور چلتا نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ رحمت درست نہیں ہے کوئی آپ کو پہنچانے والا ہے۔ من بت عملہ لم یسرع بہ نسب، اللہ کی حدیث ہے، جس کا عمل اس کو پیچھے ڈھکیل دے اس کو خاندانی رشتہ اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ ہم نبی کا بیٹا ہے اور نبی کے ذمہ دار ہے، ان کا باپ ہے، ان کا چچا ہے، ان کی بیٹی ان کے بہو ہے، کچھ نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبا، بچا نہیں سکا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جائیں گے، بچا نہیں سکا، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے تو تکبر کرتے ہیں۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو پکڑ لیں۔ ایک اللہ کو ماننا بہت مشکل ہے، بہت سے لوگوں کو ماننا مشکل نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں۔ تکبر کرنا، ایک اللہ کی بندگی پر تیار نہ ہونا اور بہت سارے معبودان باطل کو بنانا، یہ خود تکبر ہے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرٍ مَجْنُونٍ، لوگ کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانہ شاعر کے نتیجے میں چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ، کفار مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کے بعد پاگل بھی کہنے لگے اور شاعر بھی۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرائیں، ان کی نگاہ میں صادق الامین تھے، لیکن جب اعلان کیا تو سب سے بڑا جھوٹا ہو، بہکی بہکی باتیں کرنے والا مجنون دیوانہ ہو، شاعروں کی طرح الٹی سیدھی باتیں کرنے والا کرا۔ کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دے ایک دیوانہ شاعر کے نتیجے میں؟ قرآن اس میں تفسیرہ کرتے ہوئے کہتا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں اور تمام نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ انکم لذائقو العذاب العلیم، سنو تم لوگ دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور یہ بدلہ جو تم کو مل رہا ہے وہ
تمہارے غلط حرکت کی دنیا تم جیسا کیے ہو اس کرم کے نتیجے میں سزا نہیں تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے مگر اسی چیز کا کہ تم کرتے رہے، تمہارے عمل کے نتیجے میں یہ سزا تم کو ملے گی۔ قیامت کا ایک نقشہ پیش کیا گیا، دوسری اس طرح بھی کہا گیا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ دنیا میں کچھ لوگ کسی کو پیروکار ہیں اور کوئی ایسا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، یہ سوچ کے پیروی کی تھی کہ کل قیامت میں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، لیکن جب دیکھا جائے گا میدان محشر میں خود یہ حیران و پریشان ہے تو کہیں گے حضرت کیا معاملہ ہے، میں تمہارے ساتھ تو ہم بھی ہیں، کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ کما تبرأوا منا، آج جس طرح ہم سے برات کا اظہار آپ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ ناتا تم سے نہیں ہے، ہم تمہاری ذرہ برابر مدد نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے کسی عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتے ہیں، اگر دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل گیا تو جس طرح یہاں ہم سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے برات کا اظہار کریں گے، یہ پیر بابا بنے ہوئے ہیں، بزرگ بنے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ بنے، ان کا کچھ اختیار نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہ تھا۔ بلکہ دوسری عورت نے یہ بھی کہا ربنا اننا اتانا سادتنا وکبران فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے سرداروں کا کہا مانا، فاضلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بڑے نیک لوگ ہیں، فرشتہ صفت ہے، ان کا کرنا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا کھانا پینا سب اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، یہ سمجھ کے ان کے مجلس میں آئے تھے، لیکن انہوں نے تو ہم کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ اب یہاں تو سزا ہم کو بھگتنی ہے، اب اللہ سے کہہ گئے الہ العالمین ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعن کبیر، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب اور زبردست لعنت و ملامت کی بوچھار کر، وجہ ایک تو یہ خود گمراہ تھے، اس گمراہ کے نتیجے میں سزا ان کو بھگتنی ہے، دوسرا ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ہم کو گمراہ کیا ہے تو ہماری گمراہی کی سزا میں ان کو گویا دو عذاب اس کو ملنا چاہیے، گمراہ ہونے کا گمراہ کرنے کا۔ قرآن کا دل کل مستحق، تم دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، یہ حضرت کے لیے بھی دوہرا عذاب کہ خود گمراہ تھے تم کو گمراہ کیا،